محمد بن یحییٰ بن حبان نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ کی بیعوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3801۔ ابو زناد نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3802۔ حفص بن عاصم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3803۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3804۔ عمر بن دینار نے عطا بن مینا سے روایت کی کہ انہوں نے یعنی عطا کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا، دو قسم کی بیعوں یعنی ملامسہ اور منابذہ سے منع کیا گیا ہے۔ ملامسہ یہ ہے کہ دونوں بیچنے والے اور خریدنے والے میں سے ہر ایک بغیر سوچے اور غور کیے اپنے ساتھی کے کپڑے کو چھوئے، اور منابذہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکے اور کسی نے بھی اپنے ساتھی کے کپڑے کو جس کے ساتھ اس کے کپڑے کا تبادلہ ہو رہا ہے نہ دیکھا ہو، اور اسی سے بیع کی تکمیل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3805۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو قسم کی بیعوں اور دو قسم کے پہناووں سے منع فرمایا۔ بیع میں آپ نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے کپڑے کو دن میں یا رات میں اپنے ہاتھ سے چھوئے اور اس کے علاوہ اسے الٹ کر بھی نہ دیکھے، اور منابذہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کی طرف اپنا کپڑا پھینکے اور دوسرا اس کی طرف اپنا کپڑا پھینکے، اور بغیر دیکھے اور بغیر حقیقی رضامندی کے یہی ان کی بیع ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3806۔ صالح نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پھینک کر بیع کرنے اور دھوکے والی بیع سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3808۔ لیث نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3809۔ عبید اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا، اہل جاہلیت اونٹ کے گوشت کی حبل الحبلہ تک بیع کرتے تھے، اور حبل الحبلہ یہ ہے کہ اونٹنی مادہ بچہ جنے، پھر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے حاملہ ہو، یعنی اس کی یا اس کے گوشت کی بیع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3810۔ امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3811۔ عبید اللہ نے کہا، مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے، الا یہ کہ وہ اسے اجازت دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3812۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں علا سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان
کسی مسلمان کے سودے پر سودے بازی نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3813۔ احمد بن ابراہیم دورقی نے مجھے یہی حدیث بیان کی، کہا مجھے عبد الصمد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے علا اور سہیل سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں نے اپنے اپنے والد یعنی عبد الرحمن بن یعقوب اور ابو صالح سیمان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ نیز ہمیں محمد بن مسنہ نے یہی حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الصمد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ نیز عبداللہ بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کیے گئے سودے پر سودا کرے۔ اور دورقی کی روایت میں سومی اخی کے بجائے سیمتی اخی یعنی چھوٹے سے سودے کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3814۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع کے لیے قافلے کے ساتھ راستے میں جا کر ملاقات نہ کی جائے، نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی بیع پر بیع کرے، نہ خریدنے کی نیت کیے بغیر محض بھاؤ بڑھانے کے لیے قیمت لگاؤ، نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع کرے، اور نہ تم اونٹنی اور بکری کا دودھ روکو۔ جس نے انہیں اس کے بعد خرید لیا تو ان کا دودھ دھونے کے بعد اسے دو باتوں کا اختیار ہے، اگر وہ اسے پسند ہے تو اسے رکھ لے، اور اگر اسے ناپسند ہے تو ایک صاع کھجور کے ساتھ اسے واپس کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3815۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کو آگے جا کر ان کے راستوں میں ملنے سے، شہری کو کسی دیہاتی کے لیے بیع کرنے سے، عورت کو اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرنے سے، محض بھاؤ چڑھانے کے لیے قیمت لگانے سے، جانور کے تھنوں میں دودھ روکنے سے، اور اپنے بھائی کے کیے گئے سودے پر سودا کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3816۔ غندر، وہب بن جریر اور عبد الصمد بن عبد الوارث سب نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ شعبہ سے روایت کردہ معاذ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ غندر اور وہب کی حدیث میں مجہول کے صیغے کے ساتھ ہے، منع کیا گیا ہے، اور عبد الصمد کی حدیث میں معروف کے صیغے کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3817۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کے ارادے کے بغیر بھاؤ چڑھانے کے لیے قیمت لگانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3818۔ ابن ابی زائدہ، یحییٰ بن سعید اور عبداللہ بن نمیر ان سب نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بازار میں پہنچنے سے پہلے سامان حاصل کیا جائے۔ یہ ابن نمیر کے الفاظ ہیں، اور دوسرے دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تجارت لانے والوں کو راستے میں جا کر ملنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3819۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ سے ابن نمیر کی روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3820۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جا کر سامان تجارت لینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3821۔ حشیم نے ہمیں ہشام سے خبر دی، انہوں نے ابن سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جا کر باہر سے لائے جانے والے سامان تجارت کو حاصل کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3822۔ مجھے ہشام قرطوسی نے ابن سیرین سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان تجارت کو راستے میں جا کر حاصل نہ کرو، جس نے باہر مل کر ان سے سامان خرید لیا تو جب اس کا مالک بازار میں آئے گا تو اسے بیع کو برقرار رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3823۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اس سند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ زہیر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3824۔ طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ باہر نکل کر قافلے والوں سے ملا جائے اور اس سے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع کرے۔ طاؤس نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا آپ کے فرمان کوئی شہری دیہاتی کی طرف سے بیع نہ کرے کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ اس کا دلال نہ بنے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3825۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور احمد بن یونس نے کہا ہمیں ابو خیثمہ زہیر نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، البتہ یحییٰ کی روایت میں مجہول کے صیغے کے ساتھ ہے رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3826۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں ابو زہیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3827۔ یونس نے ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع کرے، خواہ وہ اس کا بھائی ہو یا والد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3828۔ ابن عون نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3829۔ موسیٰ بن یسار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ روکی گئی بھیڑ یا بکری خرید لی تو وہ اسے لے کر گھر واپس آئے اور اس کا دودھ نکالے، اگر وہ اس کے دودھ دینے سے راضی ہو تو اسے رکھ لے، ورنہ کھجور کے ایک صاح سمیت اسے واپس کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3830۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی بھیڑ یا بکری خرید لی جس کا دودھ روکا گیا ہے تو اسے 3 دن تک اس کے بارے میں اختیار ہے، اگر چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ کھجور کا ایک صاع بھی واپس کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3831۔ قرہ نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ روکی ہوئی بھیڑ یا بکری خرید لی تو اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ غلے کا ایک صاع بھی واپس کرے، گندم کا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3832۔ سفیان نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی،
انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ روکی ہوئی بکری خرید لی اسے دو باتوں کا اختیار ہے، اگر چاہے تو اسے رکھ لے اور اگر چاہے تو اسے واپس کر دے، اور کھجور کا ایک صاع بھی واپس کر دے، گندم کا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3833۔ Hello guys, عبدالوہاب welcome to نے my ایوب سے اسی channel. سند کے ساتھ حدیث بیان Like and کی، subscribe. لیکن انہوں نے کہا جس نے دودھ روکی ہوئی کوئی بھیڑ یا بکری خریدی اسے اختیار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3834۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دودھ روکی گئی اونٹنی یا بھیڑ یا بکری خرید لے تو اسے اس کا دودھ نکالنے کے بعد دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو وہ جانور لے لے ورنہ کھجور کے ایک صاع سمیت اسے واپس کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3835۔ حماد نے ہمیں عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلہ خریدا تو وہ اسے پورا کر لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں ہر چیز کو اسی کے مانند خیال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3836۔ سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری نے عمر بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3837۔ معمر نے ابن طاؤ سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلہ خریدا تو وہ اسے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے اپنے قبضے میں لے لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں ہر چیز کو غلے کی طرح سمجھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3838۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی۔ اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی اور دیگر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلہ خریدے تو اسے آگے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے ماپ کر قبضے میں لے لے۔ طاووس نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ سونے کے عوض غلہ خریدتے ہیں حالانکہ غلہ مؤخر ہوتا ہے؟ ابو قریب نے اپنی حدیث میں مؤخر ہوتا ہے نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3839۔ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں مالک نے حدیث سنائی، اور یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے مالک کے سامنے قرات کی کہ نافع سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو پورا حاصل کرنے سے پہلے اسے فروخت نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3840۔ یحییٰ بن یحییٰ نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم غلہ خریدا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایسے آدمی مقرر فرماتے جو ہمیں حکم دیتے کہ اسے فروخت کرنے سے پہلے اس جگہ سے جہاں ہم نے اسے خریدا تھا کسی دوسری جگہ منتقل کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3841۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو وہ اسے پورا کر لینے تک آگے فروخت نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3842۔
نیز انہوں یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ہم اہل قافلہ سے بغیر ماپ اور وزن کے غلہ خریدا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اسے اس کی جگہ سے منتقل کرنے سے پہلے آگے فروخت کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3843۔ عمر بن محمد نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے تو اسے پورا کر لینے اور اپنے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3844۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے تو اسے قبضے میں لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3845۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ وزن اور ماپ کے بغیر اندازے سے ڈھیر کی صورت میں غلہ خریدتے اور اس کو منتقل کرنے سے پہلے اسی جگہ فروخت کرتے تو اس پر ان کو مار پڑتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3846۔ یونس نے مجھے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ ناپ تول کے بغیر اندازے سے غلہ خریدتے تو اس بات پر انہیں مار پڑی تھی کہ وہ اس کو گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اسی جگہ اسے بیچیں۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد اندازے سے غلہ خریدتے پھر اسے اپنے گھر اٹھا لاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3847۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر اور ابو قریب نے کہا، ہمیں زید بن حباب نے ضحاک بن عثمان سے حدیث بیان کی، انہوں نے بکیر بن عبداللہ بن اشد سے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے تو اسے ناپ کر لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے۔ ابو بکر کی روایت میں من اشترا کے بجائے من ابتاع کے الفاظ ہیں، معنی ایک جیسے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3848۔ عبداللہ بن حارث مخزومی نے ہمیں خبر دی، کہا، ہمیں ضحاک بن عثمان نے بکیر بن عبداللہ بن اشد سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے مروان سے کہا، تم نے سودی تجارت حلال کر دی ہے؟ مروان نے جواب دیا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ادائیگی کی دستاویزات یعنی چیکوں کی بے حلال قرار دی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قبضہ کرنے سے پہلے غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، اس پر مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان چیکوں کی بے سے منع کر دیا۔ سلیمان نے کہا، میں نے محافظوں کو دیکھا، وہ انہیں لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3849۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تم غلہ خریدو تو اسے پوری طرح قبضے میں لینے سے پہلے نہ بیچو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3850۔ ابن وہب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، مجھے ابن جریج نے حدیث بیان کی کہ ابو زبیر نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی اس ڈھیری کو جس کا ماپ معلوم نہیں، کھجوروں کے معین ماپ کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3851۔ روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ابن جریج نے ابو زبیر سے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی مذکورہ بالا روایت کے مانند، لیکن انہوں نے حدیث کے آخر میں من التمر کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3852۔
امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کے خلاف بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو، الا یہ کہ اختیار والی بیع ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3853۔ عبید اللہ، ایوب، یحییٰ بن سعید اور ضحاک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نافع سے امام مالک کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3854۔ لیث نے ہمیں نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب دو آدمی باہم بیع کریں تو دونوں میں سے ہر ایک کو سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں اور اکٹھے ہوں، یا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے اور اسی پر دونوں بیع کر لیں تو بیع لازم ہو گئی، اور اگر باہم بیع کرنے کے بعد دونوں جدا ہوئے اور ان میں سے کسی نے بیع کو ترک نہیں کیا تو بھی بیع لازم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3855۔ Hello guys, welcome to my زہیر channel. بن حرب اور ابن ابی عمر دونوں نے سفیان سے روایت کی۔ زہیر نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حدیث املا کرائی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو بیع کرنے والے باہم خرید و فروخت کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اپنی بیع ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ باہم جدا نہ ہو یا ان کی بیع اختیار سے ہوئی ہو، یعنی انہوں نے اختیار استعمال کر لیا ہو۔ اگر ان کی بیع اختیار سے ہوئی ہے تو لازم ہو گئی ہے۔ ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ نافع نے کہا، جب وہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کسی آدمی سے بیع کرتے اور چاہتے کہ وہ آدمی ان سے بیع کی واپسی کا مطالبہ اقالہ نہ کرے تو وہ خیار مجلس ختم کرنے کے لیے اٹھتے، تھوڑا سا چلتے، پھر اس کے پاس واپس آ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3856۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بیع کرنے والوں کے درمیان اس وقت تک بیع لازم نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، الا یہ کہ خیار یعنی اختیار والی بیع ہو جس میں خیار کی مدت طے کر لی جائے یا اختیار استعمال کر کے بیع کو پکا کر لیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3857۔ ابو خلیل نے عبداللہ بن حارث سے، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا بیع کرنے والے دونوں فریقوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور حقیقت کو واضح کریں تو ان کی بیع میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب وغیرہ چھپائیں تو ان کی بیع سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3858۔ ابو طیاح سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن حارث سے سنا، وہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 120 سال زندگی پائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3859۔ اسماعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اسے بیع میں دھوکہ دے دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے بھی بیع کرو تو کہہ دیا کرو دھوکہ نہیں ہوگا، بعد ازیں وہ جب بھی بیع کرتا تو کہتا دھوکہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3860۔
سفیان اور شعبہ دونوں نے عبداللہ بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، لیکن ان دونوں کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ وہ جب سودا کرتا تو کہتا تھا دھوکہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3861۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کی پکنے کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ آپ نے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو ایسی بیع سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3862۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3863۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ یا زرد ہو جائے، اور کھیل سٹا کی بیع سے حتیٰ کہ وہ دانے بھر کر سفید اور آفات سے محفوظ ہو جائے۔ آپ نے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3864۔ جریر نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھل مت خریدو حتیٰ کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور اس سے آفت کا امکان ختم ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے اس کی سرخی اور زردی مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3865۔ عبد الوہاب نے یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ حتیٰ کہ اس کی صلاحیت واضح ہو جائے تک حدیث بیان کی، اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3866۔ ابن ابی فدیک نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ضحاک نے نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد الوہاب کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3867۔ موسیٰ بن عقبہ نے مجھے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک اور عبید اللہ کی حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3868۔ اسماعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھل نہ بیچو یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3869۔ سفیان اور شعبہ دونوں نے عبداللہ بن دینار سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ شعبہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا اس کی صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے آفت یعنی بور گر جانے اور بیماری لگ جانے کا وقت ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3870۔ ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک درخت پر لگے پھل کو بیچنے سے منع فرمایا، یا کہا ہمیں منع فرمایا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3871۔ عمر بن دینار نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک درخت پر لگے پھل کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3872۔ ابو بختری سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کھجور کی بیع کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ اس سے خود کھا سکے یا وہ کھائے جانے کے قابل ہو جائے، اور یہاں تک کہ اس کا وزن کیا جا سکے۔ میں نے کہا اس کا وزن کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس موجود ایک شخص نے کہا اس کے وزن کا اندازہ لگایا جا سکے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3873۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں پر لگا ہوا پھل نہ خریدو یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3874۔ ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے زہری سے خبر دی، نیز ہمیں ابن نمیر اور زہیر بن حرب نے حدیث بیان کی، الفاظ انہی دونوں کے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی کہ ہمیں زہری نے سالم سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھل کی بیع سے اور پھل کو خشک کھجور کے عوض بیچنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3875۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہمیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کی اجازت دی۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، یعنی اجازت دی کہ اسے بیچا یا خریدا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3876۔ ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے مت خریدو اور نہ خشک کھجور کے عوض درخت پر لگا پھل خریدو۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، بالکل اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3877۔ ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ کی بیع سے منع فرمایا۔ مزابنہ یہ ہے کہ کھجور پر لگے پھل کو خشک کھجور کے عوض فروخت کیا جائے، اور محاقلہ یہ ہے کہ کھیتی کو کٹنے سے پہلے گندم کے بدلے فروخت کیا جائے اور زمین کو گندم کے بدلے کرائے پر دیا جائے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھل نہ خریدو اور نہ درخت پر لگے پھل کو خشک کھجور کے عوض خریدو۔ سالم نے کہا مجھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس ممانعت کے عام حکم کے بعد عریہ کی بیع میں تر و تازہ یا خشک کھجور کے عوض بیع کی رخصت دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس ممانعت کے عام حکم کے بعد عریہ کی بیع میں تر و تازہ یا خشک کھجور کے عوض بیع کی رخصت دی اور اس کے سوا کسی بیع میں رخصت نہیں دی۔ حدیث نمبر 3878۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ والے کو اجازت دی کہ وہ اسے یعنی اس پر موجود پھل کو مقدار کا اندازہ کرتے ہوئے خشک کھجور کے بدلے بیچ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3879۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی، مجھے نافع نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کے بارے میں رخصت دی۔ عریہ یہ ہے کہ گھر والے اپنی طرف سے دیے گئے درخت کے پھل کا خشک کھجور کے حوالے سے اندازہ لگا کر اسے لے لیں تاکہ وہ تازہ کھجور کھا سکیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3880۔ عبد الوہاب نے ہمیں کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے نافع نے اسی سند سے اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3881۔ حشیم نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، البتہ انہوں نے کہا عریہ سے وہ کھجور کا درخت مراد ہے جو لوگوں کو بطور عطیہ دیا جاتا ہے، وہ درخت پر لگے پھل کو اندازے کے بقدر خشک کھجوروں کے عوض فروخت کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3882۔ لیث نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کو اس سے حاصل ہونے والے خشک کھجور کی مقدار کے اندازے سے فروخت کرنے کی اجازت دی۔ یحییٰ نے کہا عریہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کی خوراک کے لیے کھجور کا تازہ پھل یعنی اس سے حاصل ہونے والی خشک کھجور کے اندازے کے عوض خرید لے۔ یہ تعریف تازہ پھل لینے والے کے نقطہ نظر سے ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3883۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایہ میں رخصت دی کہ اس کے پھل کا اندازہ کرتے ہوئے اسے کھجور کی ماپی ہوئی مقدار کے بدلے فروخت کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3884۔ یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کی اور فروخت کر دیا جائے کے بجائے حاصل کر لیا جائے کے الفاظ بیان کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3885۔ ایوب نے نافع سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایہ کی بیع میں اس کے اندازے کی مقدار کے حساب سے لین دین کی اجازت دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3886۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے بشیر بن یسار سے، انہوں نے اپنے گھرانے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے، جن میں سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگے پھل کو خشک کھجور کے عوض فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ سود ہے، یہی بیع مزابنہ یعنی کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کو خشک کھجور کے عوض فروخت کرنا ہے۔ ہاں البتہ آپ نے عریہ کو بیچنے یا خریدنے کی اجازت دی۔ عریہ یہ ہے کہ کوئی خاندان ایک دو کھجور کے درخت جو بطور عطیہ دیے گئے ان سے حاصل ہونے والے خشک کھجور کے اندازے کے مطابق لے لیں تاکہ وہ اس کا تازہ پھل کھائیں، اور جنہیں درخت دیے گئے ہیں انہیں خشک کھجور دے دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3887۔ لیث نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی، انہوں نے بشیر بن یسار سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کو اس سے حاصل ہونے والی خشک کھجور کی مقدار کے اندازے سے فروخت کرنے کی اجازت دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3888۔ محمد بن مثنى، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر سب نے عبد الوہاب ثقفی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے بشیر بن یسار نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آگے یحییٰ سے سلیمان بن بلال کی حدیث نمبر 3887 کے مانند حدیث ذکر کی، لیکن اسحاق اور ابن مثنى نے لفظ ربا کے بجائے لفظ زبن یعنی مزابنہ استعمال کیا ہے، تاہم ابن ابی عمر نے ربا ہی کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3889۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے بشیر بن یسار سے، انہوں نے سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہیں یعنی سلیمان، لیث اور ثقفی کی حدیث کے ہم معنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3890۔ ولید بن کثیر نے کہا مجھے بنو حارثہ کے مولا بشیر بن یسار نے حدیث بیان کی کہ رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ یعنی تازہ کھجور کی خشک کھجور کے عوض بیع سے منع فرمایا، سوائے عرایہ والوں کے، کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3891۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک سے پوچھا کیا آپ کو داؤد بن حسین نے ابن ابی احمد کے آزاد کردہ غلام ابو سفیان وہب سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کو 5 وسق سے کم یا 5 وسق تک اندازے سے بیچنے کی رخصت دی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شک داؤد کو ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شک داؤد کو ہے کہ انہوں یعنی ابو سفیان نے 5 وسق کہا یا 5 وسق سے کم کہا، تو انہوں یعنی امام مالک نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3892۔ امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ سے مراد کھجور کے تازہ پھل کو خشک کھجور کی ماپی یا تولی ہوئی مقدار کے عوض اور انگور کو منقے کی ماپی یا تولی ہوئی مقدار کے عوض فروخت کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3893۔ محمد بن بشر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے تازہ پھل کو خشک کھجور کی ماپی ہوئی مقدار کے بدلے بیچا جائے، اور انگور کو منقے کی ماپی ہوئی مقدار کے بدلے بیچا جائے، اور خوشوں میں گندم کی کھیتی کو ماپی ہوئی مقدار کے بدلے بیچا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3894۔ ابن ابی زائدہ نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3895۔ ابو اسامہ نے ہم سے بیان کیا کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے تازہ پھل کو خشک کھجور کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض اور انگور کو منقع کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض فروخت کیا جائے، اور کسی بھی پھل کو اندازے کی بنیاد پر اسی طرح فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3896۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور پر جو پھل لگا ہوا ہے اسے ماپ کی مقررہ مقدار کے ساتھ خشک کھجور کے عوض بیچا جائے، اور اگر بڑھ گیا تو میرا، اور اگر کم ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3897۔ حماد نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3898۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے باغ کا پھل اگر کھجور ہو تو خشک کھجور کے مقررہ ماپ کے بدلے فروخت کرے، اور اگر انگور ہو تو منقع کے مقررہ ماپ کے عوض فروخت کرے، اور اگر کھیتی ہو تو غلے کے مقررہ ماپ کے عوض اسے فروخت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سودوں سے منع فرمایا۔ قتیبہ کی روایت میں وَإِن كَانَ زَرْعًا اور اگر کھیتی ہو کے بجائے یا کھیتی ہو کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3899۔ یونس، ضحاک اور موسیٰ بن عقبہ سب نے نافع سے اسی سند کے ساتھ ان یعنی عبید اللہ، ایوب اور لیث کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3900۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.